السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کا خادم فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد بنگلور۔ بہت سارے حضرات اس کشمکش میں ہیں کہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور ہمیں نماز تراویح وغیرہ کیسے پڑھنا ہے۔ شریعت بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ جب اس طرح کا ماحول ہے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں اگر باجماعت نماز ہو سکے گھر کے افراد کے ساتھ تو ہم باجماعت نماز پڑھ لیں، اگر کوئی جماعت کرانے والا ہو، اور اگر کوئی اس لائق نہ ہو تو تنہائی پڑھیں۔ بالکل اسی طرح سے تراویح کی نماز ہے۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے اور تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی مرد و عورت کے لیے ضروری ہے تراویح پڑھنا۔ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر چند لوگ مل کر تراویح کی جماعت کر لیتے ہیں تو باقی لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے جماعت سے، لیکن تراویح کی نماز انہیں پڑھنی ہے۔ جماعت سے بری ہو گئے مگر تراویح کی نماز فردن یعنی اکیلے طور پر اکیلے ان کو پڑھنا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں تراویح کی نماز اکیلے پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی اس گھر کا فرد پڑھا لکھا ہو، مسائل امامت جانتا ہو، صحیح القراءت ہو تو وہ امامت کرے اور گھر کے افراد گھر کے اندر جماعت بنا کر پڑھیں، لیکن قطعی طور پر باہر سے کسی کو بھی آپ اس میں شریک نہ کریں، نہ آپ اپنے گھر سے دوسروں کے گھروں میں جا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا خیال آپ ضرور رکھیں۔ اور اگر گھر میں جماعت بنانا ممکن نہ ہو تو آپ تنہا نماز پڑھ لیں، چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم گھر میں تراویح پڑھیں گے اگر الگ الگ تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے بھی آپ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کو صرف 10 صورتیں یاد ہیں، علم ترا سے لے کر والناس تک 10 صورتیں آپ کو یاد ہیں چھوٹی چھوٹی، تو آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم ترا پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف قریش پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے آپ، پھر کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ماعون یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ کو انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے۔ سلام پھیر دیں، پھر آپ کھڑے ہوں، 4 رکعتیں آپ کی ہو گئیں۔ اب 5ویں رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہے قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں، اس کے بعد والی رکعت میں آپ اذا جاء نصر اللہ کا سورہ پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کی یہ 7ویں رکعت ہے، اس میں آپ تبت یدا پڑھیں، اور اس کے بعد والی یعنی 8ویں رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ 8 رکعتیں ہو گئیں، 9ویں سلام پھیر دیں۔ اب 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوں، پہلی میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس، اس طرح سے 10 رکعتیں ہو گئیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہر 4 رکعت کے بعد آپ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں کہ یہ مسنون ہے۔ اگر نہیں بیٹھے تو بھی چلے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے ہر 4 رکعت کے بعد آپ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے ان 4 رکعتوں کے درمیان میں جو آپ بیٹھتے ہیں، چاہیں آپ اس میں تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ 10 رکعت ہو جانے کے بعد آپ پھر 10 رکعت کو اسی ترتیب سے جو میں نے بتائی ہے پڑھیں۔ اگر کسی کو یہ 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، 2 ہی صورتیں یاد ہیں، کوئی بھی صورتیں ہوں، چاہے علم ترا ہو، لإیلاف قریش ہو، یا انا اعطیناہ ہو، قل ھو اللہ احد ہو، یا قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، اگر 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو ہر 2 رکعت میں انہی صورتوں کو پلٹا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن کو الٹا پڑھنا جائز نہیں ہے۔
मकरूह तहरीमी है, लिहाजा आप कुरान शरीफ को उल्टा ना पढ़ें। मिसाल के तौर पर पहले अलम तरा का सूरा है, उसके बाद ली इलाफ़ी कुरैशीन है। अगर आपको ये दोनों सूरतें याद हैं तो पहले आप अलम तरा ही पढ़ेंगे पहली रकात में, और दूसरी रकात में आप ली इलाफ़ी कुरैशीन पढ़ेंगे। ऐसा ना करें कि पहली रकात में आप ली इलाफ़ी कुरैशीन पढ़ दें और उसके बाद वाली रकात में आप अलम तरा से पढ़ें। अगर किसी ने भूल कर या जानबूझकर ऐसा किया तो सद्दे सहव वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज हो जाएगी, लेकिन वो गुनहगार होगा, क्योंकि जो है ये तरतीब से पढ़ना ये जो है वो फ़राइज़ व शराइत नमाज में से नहीं है। अलबत्ता ये फ़राइज़ क़िरात में से है कि कुरान पाक को तरतीब से पढ़ा जाए, उल्टा ना पढ़ा जाए। एक मिसाल और सुन लीजिए, अगर आपको इन्ना आतैना और कुल हु अल्लाह का सूरा याद है तो पहली रकात में आप इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ेंगे और दूसरी रकात में आप कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे। ऐसा ना करें कि पहली रकात में आप कुल हु अल्लाह पढ़ दें, उसके बाद आप इन्ना आतैना पढ़ें। और एक मिसाल समझिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास आपको याद है, तो ऐसा ना करें कि पहली रकात में आप कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दें और उसके बाद आप जो है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ दें। जानबूझकर ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर भूल कर ऐसा हो गया तो आपको सद्दे सहव करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज हो जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है, बराए करम आप हजरात मस्जिदों का रुख न करें, घरों में आप नमाज़ों का नमाज पंजगाना का अगर जमात से हो सके घर के अफराद के साथ तो जमात कर लें, वरना तन्हा तन्हा आप नमाज़ पढ़ें। इसी तरह से तरावी की नमाज भी आप घरों में अदा करें। माह रमज़ान शरीफ की आमद है, आप जो है रोज़े रखें और नमाज़ों की पाबंदी करें, घरों में कुरान की तिलावत करें, सदका व खैरात करें, ज़िक्र व अज़कार की कसरत करें, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने गरीबों, मोहताजों, फ़कीरों, भाइयों की मदद करें, जो बेवाएँ हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं। ऐसे लोग ख़ुद आपके रिश्तेदारों में अगर हैं, उन्हें देख करके और उनकी तहकीक करके कि आपके रिश्तेदारों में कौन गरीब और हाजतमंद हैं, पहले आप उनकी मदद कीजिए, उसके बाद आप पड़ोसियों की और दूसरों की मदद कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये पैगाम आप दूसरों तक पहुँचाएँगे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम।